السلام علیکم دوستوں، یہ پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ کو بھی پارٹ 1 دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، اور اس قوم کو رہتے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستوں، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالیشان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور دراز سے لوگ ان کے عالیشان محل کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سمود اپنے عالیشان محلات اور سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھولا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گاپن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ واپس مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر یہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے اور اس قوم کے بدبخت سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر اور شرک میں اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔